الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو فرشتوں کو کہا کہ اسجدوا لآدم، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے وجہ پوچھی کہ ما منعک اللہ تسجد، تمہیں سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے حقارت سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھا اور تکبر سے کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں ان سے بہتر ہوں انسان سے، اس انسان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ یوں جب تکبر سے بولا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو راندے درگاہ کہتے ہوئے یہ فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، تو نکل جا مردود شیطان، تو بڑا مردود، بے شک مردود ہے۔ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں راندے درگاہ کیا تو اس کو آدم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا، کہنے لگا میں آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بھٹکاؤں گا ورغلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس نے پھر مہلت طلب کی کہ یا اللہ مجھے اس کی مہلت بھی دے دیں کہ میں قیامت تک آپ کی اس خلیفے کو، آدم کی اولاد کو ورغلاتا رہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی۔ جب مہلت دے دی تو اس نے قسم کھائی، قسم بھی اپنی نہیں کھائی، رب کی کھائی، فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ کو رحمت کو بھی جوش آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان مردود، اگر تو نے میرے بندوں کو بہکایا اور وہ بہک بھی گئے تو سن، اگر گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر وہ توبہ کریں گے تو میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ گویا یہ ایک مقابلہ بنا حق اور باطل کے درمیان، یہ مقابلہ بنا اللہ اور شیطان کے درمیان، اور اللہ تعالیٰ غالب ہی رہیں گے جب تک بندے اس سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت اس کو معاف فرماتے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا کر، بخشش کا مہینہ بنا کر بھیجا۔ آج کی اس نشست میں ہم وہ بہانے جو اللہ رب العزت ہمیں بخشنے کے لیے اختیار کر رہے ہیں، ان بہانوں کا تذکرہ کریں گے اور رب کی کریمی کا اندازہ اور شفقت کا اندازہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے اور شیطان کو ہر حال میں وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے اور بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ پہلا بہانہ، جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ تم فرشتوں کے پاس جا کر، فرشتوں کے ساتھ جا کر سرکش جتنے بھی شیاطین ہیں ان کو قید کر لو، تاکہ میرے محبوب کی امت کے روزوں کو وہ خراب نہ کریں۔ تو سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوا دیا۔ ہوتا بھی یہ ہے کہ جب کسی سے کسی کا دوست لڑ رہا ہو تو اس کے دشمن کے ہاتھ پکڑ کر اس کو مرواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کے ذریعے شیطان کے ہاتھ پکڑ کر
اس کو مروانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کے ذریعے، تاکہ میرے بندوں کو شیطان اس مبارک ماہ میں ورغلا نہ سکے اور وہ عبادت میں مصروف رہیں۔ اور یہ پہلا بہانہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا کہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو قید کر دیا۔ دوسرا بہانہ، اللہ رب العزت نے عام دنوں کے اور رمضان کے دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال پر اجر کا ریٹ بڑھا دیا، یہ دوسرا بہانہ کر دیا۔ حالانکہ پہلے سے ہی بہت اجر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عام حالات میں ثواب کا دستور کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اگر مزید اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اس نیکی کی مثال کیسے ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں نکالی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں تو 700 دانے بن گئے۔ اس طرح ایک عمل کے ایک اجر کو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں 700 گنا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ میری امت کے اعمال کا اجر اور کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اعمال کا اجر بڑھا دیا۔ بے شک انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، میں بے حساب اجر بڑھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی اجر کا وعدہ ہے۔ اور تیسرا بہانہ کیا ہے؟ تیسرا بہانہ یہ ہے کہ بوقت افطاری دعا کا قبول ہونا۔ میرے بھائیو 17 روزے گزر چکے، آج 17واں روزہ ہے۔ بوقت افطاری اللہ تعالیٰ مومن کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم روزہ رکھو گے، افطاری کے وقت ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اب ذرا اس کی حقیقت کو سنیے۔ فرض کریں گھر میں کوئی بجلی کا کام کروانا ہو تو ہم الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، پہلے ہم یہ طے کرتے ہیں کہ تم کتنا اس کا افزانہ لوگے، کتنے پیسے لوگے۔ طے اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے زیادہ نہ مانگ لے، اور ہم زیادہ دے نہیں سکتے، افورڈ نہیں کرتے۔ لیکن جن کے پاس مال و منال زیادہ ہوتا ہے وہ پہلے مزدور سے مزدوری طے نہیں کرتے، بلکہ کام کرنے والے کو بلا کر کام کراتے ہیں، وہ جتنا مانگتا ہے اس کو وہ دے دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ عام آدمی مزدوری طے کرتا ہے اور امیر آدمی کہتا ہے جتنا مانگو گے دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے روزے کو بھی ایسا بنا دیا کہ میرے بندے تم پورا دن روزہ رکھو گے، میری محبت میں کھاؤ گے پیو گے نہیں، میں تم کو بغیر حساب کے اس کا اجر عطا فرما دوں گا۔ وہ خالق اور مالک ہے، اس نے کس کو جواب دینا؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ بہانہ اللہ نے بنا دیا کہ تم افطاری سے پہلے جتنا مانگو گے میں اتنا عطا کروں گا۔ اس لیے ہمیں دعا یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ ہم پورے 11 ماہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دفتر میں کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، میرے بھائیوں دکان پہ کام کرتے ہیں، پورا سال دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ دھکے بہت ہو گئے، اب 1 ماہ ایسا ہے کہ افطاری سے پہلے تم جو کچھ مجھ سے مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ اور واقعی سچ فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضمانت دے دی کہ فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ، کہ رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ افطاری سے پہلے ہم خوب دعا کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی نعمت دے کر ہمیں بہانہ ہمارے لیے بنا دیا بخشش کا، مغفرت کا، اس کے فضل کا، اس کے کرم کا، اس کی طرف سے صحت کی نعمت کا، رزق کی نعمت کا، یہ ساری عطائیں دینے کا بہانہ بنا دیا۔ اور یہ تیسرا بہانہ تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے دل کھول کر مانگیں، اور واقعی وہ مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اور شاعر نے بھی کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔
اس لیے ہمیں مانگنا چاہیے۔ چوتھا بہانہ کیا ہے؟ چوتھا بہانہ یہ ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے مصروف ہو، دکان پہ بیٹھا رہے، بھاگتے بھاگتے وہ افطاری کے وقت گھر آئے، ایک کھجور ہاتھ سے پکڑے، منہ میں ڈالے اور افطاری کر لے، اس کو دعا کو موقع ہی نہ ملے۔ اللہ نے اس پر بھی ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کر دیا کہ میرا بندہ، تو روزہ تو میرے لیے تو نے رکھا تھا، لیکن مصروفیت میں تو اتنا غرق ہو گیا کہ دعا مانگنے کی نوبت تجھے نہ آئی، تم دعا نہ مانگ سکا۔ کوئی بات نہیں، میں تیری اس دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اور مخلوق کو لگا دوں گا جو تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس محرومی سے بچانے کے لیے فرمانے لگے کہ روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا، بلوں کے اندر چیونٹیاں، پانی کے اندر مچھلیاں اور ہوا میں پرندے، وہ روزے دار کی مغفرت کے لیے دعاؤں پر اللہ نے لگا دیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بہانہ اور عطا کر دیا کہ تمام مخلوقات کو روزہ دار کی مغفرت کی دعا پر لگا دیا۔ پانچواں بہانہ، رمضان المبارک کی ہر رات میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 لاکھ جہنمی نار جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو سمجھانے کے لیے ایک بڑی تعداد بتا دی، ورنہ تو کس قدر معاف کیے جاتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ایک قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام نبی رسول اللہ والسلام کے دور میں بنی کلب تھا۔ اس بنی کلب قبیلے میں اکثر لوگ چروائے تھے، ہر ایک کے پاس 500 ہزار بکریاں ایک ایک بندے کے پاس ہوتی تھیں۔ جب سارے قبیلے کی بکریاں نکلتی تھیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بڑی وادی تھی وہ بھر جاتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان سے قبل 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اس قبیلے کی بکریوں کے برابر، بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جس رمضان کا استقبال ایسا ہو کہ کروڑوں اربوں لوگوں کو نار جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، بکریوں پر اتنے، جسم پر اتنے بال تو ہوتے ہیں، جب رمضان سے پہلے اس طرح کا استقبال ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہو جاتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ہر رات ایک فرشتے کے ذریعے اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ حل من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب مانگنے والا جتنا مانگے تو دینے والے نے اس کی ہمت بندھا دی کہ تم مانگ تو صحیح، حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا۔ جیسے اردو کا بھی شعر ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے مانگنے میں کسر ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کسر نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور معاملہ کر دیا، ایک اور اتنا بڑا بہانہ مغفرت کا، بخشش کا ہمیں عطا کر دیا کہ فرما دیا کہ ایک ایسی بھی رات ہوگی اس ماہ مبارک میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ آج کل اکثر لوگوں کی عمریں 60-70 سال کے درمیان ہوتی ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں، کوئی بہت ہی شاذ ہی ہوں گے جو 80 کے قریب پہنچیں۔ لیکن قربان جائیں اللہ آپ کی بخشش کے بہانے پر کہ اللہ نے کہا کہ تم میں ایک ایسی رات دوں گا کہ اس رات میں اگر تم نے پا لی تو تمہیں 83 سال کی عبادت کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اب میرے بھائیو، جس کے نام اعمال میں 83 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے تو آپ خود سوچئے کہ ہماری ایوریج عمر تو اس سے بھی کم ہی بنتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں عبادت کیسے کریں؟ پھر اس کا بھی طریقہ بتا دیا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں سال میں ایک رات اور زیادہ امکان کے رمضان میں، پھر رمضان میں وہ رات آئے گی، پھر رمضان میں بتایا کہ وہ آخری عشرے میں آئے گی،